اس وقت میں موجود ہوں پنجاب کے ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور اور اس کے ساتھ ہی ایک شہر ہے سیت پور، تاریخی شہر ہے، وہاں پر موجود ہوں۔ آج آپ کو ایک یہ والی جو بلڈنگ ہے اس کے بارے میں کچھ معلومات دوں گا۔ یہ ایسی جگہ ہے، تاریخی شہر ہے، تاریخی علاقہ ہے جس سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ اس کے بارے میں بہت سی ڈیٹیل جو آج کی ویڈیو میں لے کر آیا ہوں، آپ کو ملواتے ہیں اس تاریخی شہر سے، تو آپ کو اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل بتاتے ہیں، چلیے ہمارے ساتھ۔ ضلع مظفر گڑھ کی تحصیل علی پور سے جنوب کی طرف 17 کلومیٹر کے فاصلے پر سیت پور کا تاریخی قصبہ واقع ہے۔ سطح زمین سے بلند یہ پرفضا علاقہ اپنی صدیوں پرانے آثار اور کھجور کے درختوں کے ساتھ آپ کی توجہ اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یہاں ہر پل ایک گمبھیر خاموشی طاری رہتی ہے جسے صرف ہوا کی سرسراہٹ یا پرندوں کی چہچہاہٹ ہی توڑ سکتی ہے۔ سیت پور کا قصبہ دو دریاؤں کے حسین سنگم پر واقع ہے۔ اس کے مشرق میں دریائے چناب جبکہ مغرب میں دریائے سندھ بہتا ہے۔ سیت پور اپنی زرخیزی اور شادابی کے حوالے سے بھی جانا جاتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عام سا شہر نظر آتا ہے، مگر تاریخ کے گرد آلود صفحات پلٹتے جائیں تو ٹیلے پر آباد اس قصبے سے لپٹی تحریر کے نت نئی داستانیں سامنے آتی چلی جاتی ہیں۔ سیت پور کا شمار بر صغیر کے قدیم ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ اس کا ذکر ہندوؤں کی قدیم مقدس کتاب رگ وید میں بھی ملتا ہے، جس کے مطابق آریائی قوم جن دیوتاؤں کی پوجا کرتی تھی انہی کے ناموں سے شہروں کو منسوب کر دیتی تھی۔ بعض روایات کے مطابق رگ وید کے کچھ منڈل اور منتر بھی اسی سرزمین پر تخلیق ہوئے۔ سیت پور 300 سال قبل مسیح ستیا رانی کے نام پر آباد ہوا تھا، جو اس وقت کے راجہ سنگھ کی بہن تھی۔ راجہ سنگھ کی دوسری بہن اچ رانی کے نام سے اچ شریف شہر آباد کیا گیا تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق سکندر اعظم جب ایران کے آخری کیان بادشاہ دارا سوم کو شکست دے کر اور پنجاب میں راجہ پورس کو شکست دیتے ہوئے ملتان پہنچا تو ملہی قوم کے ہاتھوں زخمی ہوا اور پھر کچھ روز سیت پور میں قیام کے بعد بلوچستان کے راستے اپنے وطن لوٹ گیا۔ 1445 عیسوی میں گورنر ملتان بہاول خان لودھی دہلی کے حکمران بنا۔ اس نے اپنے ایک رشتہ دار اسلام خان کو سیت پور کا حاکم بنا دیا۔ اسلام خان کی یہ سلطنت ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، راجن پور، کوہ سلیمان کے مشرقی اور سندھ کے شمالی علاقوں تک پھیلی ہوئی تھی۔ نہڑ خاندان نے 15ویں صدی اور 16ویں صدی تک اس شہر پر حکمرانی کی۔ اسلام خان کے 3 پوتوں میں لڑائی ہوئی تو انہوں نے سلطنت کو 3 حصوں میں بانٹ لیا۔ موجودہ تحصیل علی پور سلطان محمد خان کے صاحبزادے طاہر محمد خان نہڑ کے حصے میں آئی۔ اس نے سیت پور کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ طاہر محمد خان اپنی بے پناہ سخاوت، رحم دلی اور دریا دلی کی بنا پر وہ طاہر محمد خان سخی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ انہوں نے کثیر سرمایے سے اپنے والد سلطان محمد خان کا مقبرہ اور شاہی مسجد تعمیر کروائی، جنہیں فن تعمیر کا شاہکار سمجھا جاتا ہے۔ مقبرے میں طاہر محمد خان سخی اپنے والد کے پہلو میں ہی ابدی نیند سو رہے ہیں، لیکن سخاوت اور رحم دلی کے علاوہ ان کی تعمیر کردہ شاہی مسجد اور مقبرے نے انہیں اب تک تاریخ میں زندہ رکھا ہوا ہے۔ 15ویں صدی کے اواخر میں تعمیر ہونے والی بادشاہی مسجد اور مقبرہ طاہر خان ناہڑ اپنے فن تعمیر اور دلکشی کی بنا پر دنیا بھر میں سیت پور کی پہچان سمجھے جاتے ہیں۔ نفیس اینٹوں سے بنائے گئے 45 فٹ بلند چبوترے پر قائم مقبرہ اسلامی طرز تعمیر کا خوبصورت شاہکار ہے۔ یہ مقبرہ ہشت پہلوان اور ملتان کے مقبرہ حضرت شاہ رکن عالم سے گہری مماثلت رکھتا ہے۔
زمین سے اپنی چوٹی تک مقبرے کی 3 واضح حد بندیاں نظر آتی ہیں۔ مقبرے کے باہر کا منظر بڑا حسین اور شاندار ہے۔ اس میں مربع، مستطیل اور چوکور شکل میں دیدہ زیب ٹائلیں لگی ہوئی ہیں۔ مقبرے کے پہلے حصے کے آخر میں واضح 2 دھاریاں بنائی گئی ہیں جن میں نیلی اور سفید ٹائلوں کی آمیزش ہے۔ دوسرا حصہ زیادہ رنگین اور روشن، جبکہ تیسرے حصے میں گنبد کو سفید ٹائلوں سے مزین کیا گیا ہے۔ گنبد کے آخر پر موصل کنڈکٹر لگایا گیا ہے جو اسے آسمانی بجلی سے محفوظ رکھتا ہے۔ مقبرے کا اندرونی حصہ سبز، گہرے نیلے اور سفید رنگ کے مربع روغنی ٹائلوں اور دلکش نقاشی سے جیومیٹری کے اصولوں کے مطابق پھول دار طریقے سے سجایا گیا ہے۔ مقبرے کا نصب کردہ گنبد 8 پہلو بنیاد پر قائم ہے۔ مقبرے میں روشنی کے لیے 8 محرابی راستے بنائے گئے ہیں۔ طاہر محمد خان کے مقبرے کے قریب ہی شاہی مسجد واقع ہے۔ اس مسجد کی خوبصورت پیشانی سفید، زرد اور روغنی ٹائلوں سے آراستہ ہے۔ ہر ایک حصے پر ایک گنبد بنایا گیا ہے۔ مسجد کے ہر حصے کے لیے ایک ایک دروازہ ہے۔ درمیانی دروازوں پر خوبصورت محرابیں بنائی گئی ہیں۔ اسی طرح باقی 3 دروازوں پر بھی 3 محرابیں بنائی گئی ہیں۔ سید پور تاریخ، مذہب اور روایات کے دھن میں لپٹا ایک ایسا تخیر انگیز شہر ہے جس کی شکستہ دیواروں کے طاقچوں میں صدیوں پرانے بجھے چراغوں کی سیاہی دراصل وقت کے صفحات پر لکھی ہزاروں سال کی تاریخ کی انمٹ روشنائی ہے۔